بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. پریویس لیکچر میں ہم نے مائکروسکوپس میں سمپل مائکروسکوپ اور کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کے بارے میں پڑھا ہے. مائکروسکوپ اصل میں ٹائنی یا اسمال آبجیکٹس کو آبزرو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، خواہ وہ کلوزر کیوں نہ ہو. آج ہم ٹیلیسکوپ کے بارے میں پڑھیں گے. ٹیلیسکوپ ایک ایسی آپٹیکل انسٹرومنٹ ہے جو ان آبجیکٹس کو آبزرو کرنے کے لیے، ان آبجیکٹس کی ویونگ کے لیے یوز ہوتا ہے جو بہت پاردر ہو، سائز میں بڑے ہو لیکن پاردر ہو، تو ان کا انگولر سائز ان ایڈڈ آئی یا نیکڈ آئی یعنی صرف ہیومن آئی کے ذریعے وہ کلیئر نہیں دکھائی دیتے، تو ان کو آبزرو کرنے کے لیے ٹیلیسکوپ یوز ہوتا ہے. ٹیلی مین پاردر. تو ٹیلیسکوپس کے بہت سے ٹائپس ہیں، یا ہم ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ کے بارے میں پڑھتے ہیں. ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ عام کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کی طرح یہ بھی دو لینزز پہ مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس میں دو کنورجنگ لینز یا کنویکس لینزز یوز ہوتے ہیں. ایک کو آبجیکٹیو لینز کہا جاتا ہے اور دوسرے کو آئی پیس. دونوں لینزز اسکیمیٹک ڈائیگرام میں شو کیے گئے ہیں. اس میں آبجیکٹیو لینز ڈسٹنٹ آبجیکٹ کی ریئل امیج فارم کرتی ہے اور وہی امیج ایز این آبجیکٹ ایکٹ کرتا ہے. پھر آئی پیس کے لیے آئی پیس ایز اے میگنیفائنگ گلاس ایکٹ کرتی ہے اور اسی امیج کو پھر فردر میگنیفائی کر کے شو کرتی ہے، جس طرح فگر میں شو کیا گیا ہے. ٹیلیسکوپ کو ڈسٹنٹ آبجیکٹ میگنیفائی کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسا کہ اسٹار یا پلانٹس کے لیے. اس فگر میں ڈسٹنٹ آبجیکٹ سے ریز آتے ہیں، آبجیکٹیو لینس ان کو کنورج کر کے ریفریکشن کے بعد امیج آف ہائٹ ایج فارم کرتی ہے ان فرنٹ آف کنویکس لینس. چونکہ ٹیلیسکوپ کی سائز یا اس کی لینتھ ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، تو ایڈجسٹمنٹ پہ یہ امیج ایٹ فوکس پوائنٹ آف آئی پیس لیا جاتا ہے. جب یہ امیج فوکس پوائنٹ آف آئی پیس پہ ہو، یعنی یہ چونکہ ایز آبجیکٹ ایکٹ کرتا ہے، اور آبجیکٹ جب بھی فوکل پوائنٹ آف آئی پیس پہ ہو یا کسی بھی کنویکس لینس پہ ہو، تو اس کا امیج انفینیٹی پہ بنتا ہے. اگر ان بٹوین فوکل پوائنٹ ہو تو پھر امیج ورچوئل ہوگی. چونکہ ٹیلیسکوپ سے یہاں یہ آبجیکٹ دور ہوتا ہے، اس لیے آبجیکٹ کو اگر بغیر آپٹیکل انسٹرومنٹ کے دیکھے جو انگولر سائز بنتا ہے، وہی سائز آبجیکٹیو لینس کی مدد سے بھی بنتا ہے. یعنی ڈسٹنٹ آبجیکٹ کو اگر ان ایڈڈ آئی پہ دیکھا جائے یا کسی آپٹیکل انسٹرومنٹ پہ ڈائریکٹلی دیکھا جائے صرف ایک لینس کے ذریعے، تو ان کا انگولر سائز دونوں یعنی لینس پہ اور آئی پہ سیم ہوگا، جس طرح فگر میں شو کیا گیا ہے. یہاں یہ اینگل تھیٹا او لیا گیا ہے، چونکہ تھیٹا او اینگل ہے جو پس امیج بناتی ہے، اسی لیے ہم انگولر سائز یا تھیٹا او لیتے ہیں مائنس ایچ اوور ایف او. یہ تھیٹا او ڈائریکٹلی مائنس ایچ اوور ایف او اس لیے لیا گیا ہے. اگر فگر کو دیکھا جائے تو تھیٹا او ایک ٹرائنگل میں آتا ہے جس کا اپوزٹ سائڈ اس کا لینتھ ہے ایچ، اور اس کے ساتھ جو ایڈجیسنٹ سائڈ ہے اس کی لینتھ ہے ایف او، یعنی فوکل لینتھ آف آبجیکٹیو. یہ اصل میں ہم ٹینجنٹ تھیٹا لیتے ہیں، لیکن یہاں اپراکسیمیشن یوز ہوا ہے. چونکہ اینگل تھیٹا بہت اسمال ہے، تو پھر ٹینجنٹ تھیٹا اور تھیٹا آپس میں اپراکسیمیٹلی ایکول ہوتے ہیں، اسی لیے ٹینجنٹ تھیٹا از ایکول ٹو اپوزٹ بائی بیس. ہم یہاں لیتے ہیں ایچ بائی ایف او. سو تھیٹا او از ایکول ٹو مائنس ایچ بائی ایف او. اس میں ایچ یہ امیج سائز کو شو کرتا ہے، ایف او فوکل لینتھ آف آبجیکٹیو کو شو کرتا ہے، اور نیگیٹو سائن یہ شو کرتا ہے کہ یہاں امیج ریئل اور انورٹڈ ہے. The angular size of image formed by eyepiece is approximately theta 1 is equal to h by f e. اسی طرح جو امیج پھر
کنویکس لینس یا آئی پیس فارم کرتی ہے وہ تو انفینٹی پہ بنتا ہے، لیکن اس کا جو رے ڈائیگرام ہے ٹریسنگ، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں ایک اینگل آتی ہے تھیٹا 1، اس کے اپوزٹ سائڈ کی لینتھ ہے ایچ، اور امیج کا یعنی یہ جو امیج ہے جو ایز این آبجیکٹ ایکٹ کرتا ہے میگنیفائنگ گلاس کے لیے، اس کا فاصلہ آئی پیس سے پھر ہے ایف ای جو فوکل لینتھ آف آئی پیس ہے، اور وہی اپراکسیمیشن یہاں بھی یوز ہوتا ہے کہ جب اینگل تھیٹا اسمال ہو تو ٹینجنٹ تھیٹا اور تھیٹا اپراکسیمیٹلی ایکول ہوتے ہیں، اسی لیے تھیٹا 1 از ایکول ٹو ایچ ڈیوائیڈڈ بائی ایف ای۔ یہاں یہ ایچ ہم سائز آف آبجیکٹ لیتے ہیں اور ایف ای یہ فوکل لینتھ آف آئی پیس ہے۔ دونوں ایکویشن میں ایچ کامن ہے، ایک ہی آبجیکٹ کی یا ایک ہی چیز کی سائز کو شو کرتا ہے، لیکن جب ہم آبجیکٹیو کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو اس کو ہم امیج کہتے ہیں، اور جب آئی پیس کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں، چونکہ اسی امیج کو فردر آئی پیس میگنیفائی کرتی ہے۔ چونکہ اینگولر میگنیفیکیشن یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ اٹ از دا اینگولر سائز observed by optical instrument divided by angular size observed by unaided eye۔ تو ان ایکویشنز کے مطابق اور اس فگر کے مطابق آپٹیکل انسٹرومنٹ کے ذریعے جو اینگولر سائز بنتا ہے وہ ہے تھیٹا 1، اور انیڈڈ آئی پہ جو سائز بنتا ہے اینگولر سائز بنتا ہے وہ ہے تھیٹا او، اسی لیے میتھمیٹیکلی ایم تھیٹا از ایکول ٹو تھیٹا 1 بائی تھیٹا او۔ ایکویشن 1 اور 2 سے جب تھیٹا 1 اور تھیٹا او کی ویلیوز یہ پٹ کی جاتی ہے ایکویشن 3 میں تو حاصل ہوتا ہے ایم تھیٹا از ایکول ٹو مائنس ایف او بائی ایف ای۔ یہ فائنل فارمولا یا ایکویشن 4 یہ ایکویشن ہے، فارمولا ہے اینگولر میگنیفیکیشن آف ٹیلیسکوپ کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹیلیسکوپ میں جو لینزز ہوتے ہیں کنویکس لینزز، ان کے فوکل لینتھ تو ویسے شارٹ لیے جاتے ہیں، لیکن آئی پیس کی فوکل لینتھ آبجیکٹیو کے فوکل لینتھ کے مقابلے میں اور بھی شارٹ ہونی چاہیے۔ یہ فارمولا ہے اینگولر میگنیفیکیشن آف ٹیلیسکوپ کے لیے۔ اگر ٹیلیسکوپ میں یوز کنویکس لینزز کی فوکل لینتھ ہمیں معلوم ہو یعنی آبجیکٹیو کی اور آئی پیس کی، تو پھر ہم اینگولر میگنیفیکیشن اس فارمولا سے یعنی مائنس ایف اوور ایف ای سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ کے بارے میں تھا۔ آپ ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ پہ بک میں جو سالڈ ایگزامپل ہے وہ سالو کر لیں، اسی کے ساتھ جیومیٹریکل آپٹکس کا جو چیپٹر تھا، چیپٹر نمبر 12 یہ ختم ہوا، اور آپ اس چیپٹر کو اسٹڈی کر لیں، میمورائز کر لیں اس چیپٹر کو، اور اس کے ساتھ اس کا جو ایکسرسائز ہے اس پہ پریکٹس کر لیں۔ تھینک یو۔